واقعہ جمال۔ سعید ابن مسیب سے مروی ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد میں جناب سجاد کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، آقا حج کا موسم آ گیا ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، چلے جاؤ۔ میں حج پر آیا، دوران طواف ایک شخص کو دیکھا جس نے تمام طواف کرنے والوں کو اپنی طرف مشغول کر رکھا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے اللہ مجھے معاف فرما، لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر تمام اہل ارض و سما بھی میری شفاعت کریں تو بھی میرا جرم ایسا ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ ہم تمام نے اسے کہا، ظالم، اگر تو ابلیس بھی ہوتا تو بھی ایسی مایوس کن باتیں نہیں کرتا۔ اس نے کہا، کہتے تو تم بھی سچ ہو، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں کتنا مجرم ہوں۔ جب ہم نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ مدینہ سے لے کر کربلا تک میں امام حسین کا ساربان تھا۔ میں نے آپ کا کمر بند دیکھا تھا جو بہت قیمتی تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ کاش میرا بھی ایسا ہوتا۔ جب ہم کربلا پہنچ گئے، یوم عاشورہ آیا، آقا شہید ہو گئے۔ میں ایک جگہ چھپ گیا۔ جب رات ہو گئی میں اپنی جگہ سے باہر آیا، دیکھا تو تمام میدان کربلا منور تھا۔ مجھے رات کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، ہر طرف دن کا سما تھا۔ تمام مقتول خاک کربلا پر پڑے تھے۔ نہ مجھے میری خباثت نے کمر بند پہننے پر آمادہ کیا۔ میں مقتولوں کو پہچاننے لگا۔ جب لاشِ مظلوم کربلا پر آیا تو میں نے آپ کے جسم کو بغیر سر کے خاک کربلا اسی حالت میں دیکھا جس حالت میں آپ کو شہید کیا گیا تھا۔ کمر بند تلاش کیا تو مجھے مل گیا۔ میں نے آپ کے پامال جسم کو سیدھا کیا، کمر بند کو دیکھا تو میں نے وہ کمر بند لینے کی کوشش کی تو امام مظلوم کا دایاں ہاتھ اس کمر بند پر آیا۔ میں نے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی لیکن وہ ہاتھ نہ ہٹ سکا۔ میں میدان میں پھر ایک تلوار کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا میرے ہاتھ لگا۔ میں نے اسی سے مظلوم کی کلائی سے ہاتھ کو جدا کرنا شروع کیا۔ جب دایاں ہاتھ جدا ہو گیا تو پھر بایاں ہاتھ اس کمر بند پر آ گیا۔ میں نے اسے بھی اسی ٹوٹے ہوئے ٹکڑے سے جدا کرنا شروع کیا۔ بس ہاتھ جدا ہوا ہی تھا کہ زمین کربلا میں زلزلہ آیا۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، دوڑ کر لاشوں میں چھپ گیا۔ دیکھا تو آسمان سے ایک نور کی عماری اترتی نظر آئی۔ جب زمین پر اتری تو اس سے 3 مرد اور ایک مستور سیاہ پوش برآمد ہوئے۔ میں نے سنا تو آواز آ رہی تھی، ہائے میرے بیٹے، ہائے ذبح شدہ مظلوم، ہائے حسین، ہائے غریب! بیٹے، کیا وقت قتل تجھے پہچانتے نہ تھے؟ بیٹے، کیا تجھے پانی بھی نہ دیا؟ میں نے دیکھا تو امام مظلوم اٹھ کر بیٹھ گئے اور عرض کیا، نانا تیرا غریب حسین اس جگہ ہے۔ پھر آپ روئے اور عرض کیا، نانا میرے تمام انصار قتل ہو گئے، میرے بیٹے اور تمام اقربا شہید ہو گئے۔ نانا ہمارے جسم سے کپڑے اتار لیے گئے، نانا ہمارے خیمے جلا دیے گئے، نانا میرے بچے ذبح کر دیے گئے، نانا تیری بیٹیاں بے چادر کر دی گئی۔ نانا ذرا دیکھیں ان کفار نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ پھر تمام بیٹھ کر رونے لگے۔ اس مستور نے عرض کیا، بابا دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی امت نے میرے بیٹے کو کس بے دردی سے شہید کیا ہے۔ بابا آپ اجازت دیں تو میں اپنے بیٹے کے خون سے اپنی پیشانی رنگ لوں تاکہ قیامت کے دن دربار خالق میں اسی سرخ پیشانی سے پیش ہوں۔ آن حضور نے فرمایا، ہاں بیٹی، تو بھی پیشانی رنگ لے، ہم بھی خون حسین لیں گے۔ میں نے دیکھا تمام نے آپ کے خون سے اپنی سر رنگین کیے۔ امام حسن حضرت علی آن حضور نے ہاتھوں کو کونیوں تک، سینوں کو اور اپنی ریش مبارک کو مقدس خون حسین سے سرخ کیا۔ پھر
आन हुजूर ने पूछा, बेटे ये तेरा दायां और बायां हाथ किसने काटा है? मैं अपने कानों से सुन रहा था। इमाम हुसैन ने तमाम वाक़ा सुनाकर अर्ज़ किया, नाना जमाल इस वक्त भी इन लाशों में छुपा हुआ है। मैंने देखा आन हुजूर मेरी तरफ आए, मेरे सामने खड़े हो गए और फरमाया, ए जमाल तुझे मुझसे कौन सा बदला लेना था? क्या तुझे इन मज़ालिम से तसल्ली नहीं हुई थी जो मेरी उम्मत ने मेरे लाल पर किए थे? तुझे मालूम है कि इन हाथों को जिब्रील ने कितनी मर्तबा चूमा था? अल्लाह तेरा चेहरा स्याह करे, अल्लाह तेरे हाथ और पाँव काटे। अभी आपकी दुआ मुकम्मल नहीं हुई थी कि मेरे हाथ छल हो गए और मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरा चेहरा पर स्याह चादर मुंड दी गई है। मैं उसी हालत में रहा, वो तमाम चले गए, मैं यहाँ आ गया। सैयद का बयान है कि तमाम सुनने वालों ने उस पर लानत की और हर एक ने बद्दुआ दी। जो चीज़ जमाल पसंद हो वही देंदा जो मज़लूम लाए, कल मैयत लुटण ना आए। इबरत दे कुठे हुए पुत्र कनो, इबरत दे कुठे हुए पुत्र कनो, मिलसी महरूम माए, कल मैयत लुटण ना आए। जो चीज़ जमाल पसंद हो वही देंदा जो मज़लूम लाए, कल मैयत लुटण ना आवे। तनवीर गुज़र रात गई, आया वक़्त जो शाम गरीबां का। तनवीर गुज़र रात गई, आया वक़्त जो शाम गरीबां का। आऊंगे शहीद की ज़ालिम ने जिको रोकिया मौलाए, कल मैयत लुटण ना आवे। जो चीज़ जमाल पसंद हो वही देंदा जो मज़लूम लाए, कल मैयत लुटण ना आए।